السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہ ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، پہلے تو آپ کا یہ خادم محمد اشرف برہانی معذرت چاہتا ہے کہ کئی دن بیچ میں ناغہ ہو گیا۔ میری بائیں آنکھ جو لیفٹ آنکھ ہے اس کا آپریشن گزشتہ منگل کو ہوا، اور اس کے بعد کچھ احتیاط کے لیے بھی تھا کہ دیکھنے میں تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے کچھ بیچ میں ناغے ہو گئے، اور ابھی فی الحال بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے، مگر آج ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی سنیچر سے میں مکمل طور سے جو اپنا سلسلہ ہے اسے شروع کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی ان تاریخوں میں پتنگ بازی یہ ہمارے نوجوانوں میں، بچوں میں، لڑکیوں میں یہ کھیل جو ہے جوبن پر ہے۔ عوام، جوان اور بچے یہ پتنگ اڑانے کی محبت میں جنون کی حد تک سرمست ہیں۔ یاد رکھیں کہ پہلے زمانوں میں اکثر قومیں اسی کھیل کود کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہوئی، اور ہمارا حال بھی ان سے کچھ کم نہیں بلکہ کئی گنا آگے ہے، مگر یہ والی گنبد خضراء حبیب کبریا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم ایسے تباہ و برباد ہوتے کہ ہمارا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ اندازہ لگائیں کہ پتنگ کا یہ تہوار حقیقت میں ایک غیر مسلم کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی یاد میں، اس گستاخ کی یاد میں منایا جا رہا ہے، اور ہماری قوم اس سے بے خبر ہے۔ تاریخ کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتا دوں کہ پتنگ اڑانا یہ حقیقت میں کھیل اور تماشا ہے، اور کھیل تماشا لہو لعب ہے، اور ہر لہو لعب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے خاص کر کے وہ لوگ غور کریں جو پتنگ اڑاتے ہیں، لڑاتے ہیں، اس کی ڈور جو ہے وہ لوٹتے ہیں یا پتنگ لوٹتے ہیں، اور چھتوں پر چڑھ کر کے سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں، بے سمجھی، اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجولا يتبع حمامة فقال شیطان یتبع شیطانا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کبوتری کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا شیطانہ کے پیچھے شیطان جا رہا ہے۔ کبوتری کے پیچھے بھاگنے والے کو حضور نے فرمایا، اور اس کبوتری کو شیطانہ فرمایا، بھاگنے والے کو شیطان فرمایا۔ اب یہی حال آج کل پتنگ لوٹنے والے کا ہوتا ہے، ڈور لوٹنے والے کا ہوتا ہے۔ جانی و مالی نقصان تو ہے ہی ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ سوچیں کہ ان لوٹنے والوں کو یا ان کے پیچھے بھاگنے والوں کو، ایسی چیزوں کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان فرمایا۔ دوسری روایت جامع ترمذی کی حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپایوں کو لڑانے سے، جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا۔ اس زمانے میں لوگ جانوروں کو لڑاتے تھے، آج بھی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، اور ابھی جو ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ سب پتنگ لڑاتے ہیں، اسی میں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے خود بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی پتنگ لڑانے کے چکر میں آپس میں خون ریزی بھی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہوئے ہیں، مار دھاڑ بھی ہوئی ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ پتنگ اڑانے چڑھتے ہیں، ذرا اندازہ لگائیں کہ کسی کا خیال کیے بغیر نہ انہیں ضعیفوں کا خیال ہے، نہ انہیں بیماروں کا خیال ہے، اور بڑے بڑے ڈی جے اپنی چھتوں پر رکھ کر کے وہ رقص و سرور کی محفل بھی سجائے ہوئے ہیں۔ لڑکیاں بھی بے پردہ اچھل کود کر رہی ہیں، لڑکے بھی ساتھ میں ہیں، اوپر کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، اور اپنے دین، مذہب اور اس کے احکام سے بہت دور ہو کر رنگ رنگیلیوں میں مست نظر آتے ہیں۔ ناچنا کودنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بلکہ مسجد کے قریب بھی ہوں تو بھی خیال نہیں آتا ہے کہ قریب میں اللہ کا گھر ہے، جہاں نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہم مستی میں مست ہیں، اور پھر جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اسی وجہ سے، تو پھر ادھر ادھر بھاگتے نظر آتے ہیں۔ چھتوں پر چڑھ کر پتنگ اڑانے کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہ ایک پتنگ کتنی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اسے لوٹنا حرام، اسے جو ہے بیچنا منع، اور اسے اڑانا جو ہے وہ منع، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اسی میں سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، ایک دوسرے پر تھپکیاں اور گالیاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ گانے باجے، یہ ساری چیزیں کئی برائیوں کا مجموعہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ ہندوؤں کا تہوار ہے۔ گانے کے تعلق سے صرف یہ روایت دیکھ لیں جو کنز العمال شریف کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نغمہ ورنۃ عند مصیبہ۔ حضور نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، اس پر لعنت ہے۔ پہلی آواز کہ نعمت کے وقت یا خوشی کے وقت باجے کی آوازیں،
اور دوسری مصیبت کے وقت رونے کی آواز، یعنی ایسا رونا کہ جس میں گریہ وزاری کے ساتھ ساتھ، آہوزاری کے ساتھ ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ الفاظ ہوں یا ایسی شکایتیں ہوں جو شرعاً جائز نہیں، اور شکایتوں کا انداز ہو، ایسے رونے کی آواز پر جو ہے وہ لعنت ہے۔ کنز العمال شریف ہی کی ایک دوسری روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ حضور نے فرمایا کہ گانے سے دل میں نفاق اگتا ہے، جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے، ایسے گانے باجے کی آواز سے دل میں نفاق آتا ہے۔ اور آج ہم یہ چیزیں، یہ بیماری جو حقیقت میں ایک روحانی بیماری ہے، اور جہاں یہ نفاق آیا، سمجھ لیجئے کہ نماز میں بھی سستی آئی۔ جہاں یہ نفاق آیا، سمجھ لیجئے عبادت میں بھی سستی آئی، اللہ کے ذکر میں بھی سستی آئی، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں بھی سستی آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن الغناء والاستماع الى الغناء وعن الغیبۃ والاستماع الى الغیبہ وعن النمیمۃ والاستماع الى النمیمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے سننے سے اور غیبت سے اور غیبت سننے سے، کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغناء والاستماع الى الغناء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے سننے سے اور غیبت سننے سے اور چغلی کرنے اور چغلی سننے سے منع فرمایا۔ اور دوسری روایت اور کنز العمال کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبہ وکل مسکر حرام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، جوا اور ڈھول کو حرام کیا، اور فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ تو پتنگ کے اس میں یہ ڈھول کی آواز، باجے کی آواز، یہ سنگیت، اور کئی جگہ تو جو ہے شراب پی پی کر کے نوجوان اس میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اب دیکھیں ذرا تاریخ کے حوالے سے، جو آج اکثر ہمارے لوگ اس سے بے خبر ہیں، کہ یہ جو تہوار ہے یہ کس کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ میں دو باتیں پیش کرتا ہوں تاریخ کے حوالے سے۔ سکھ مورخ ڈاکٹر بی ایس نجار نے اپنی کتاب پنجاب آخری مغل دور حکومت میں اس نے لکھا ہے کہ حقیقت رائے یہ سیالکوٹ کے کھتری کا لڑکا تھا۔ حقیقت رائے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کیے اور گستاخی کی۔ اس جرم پر حقیقت رائے کو گرفتار کر کے عدالتی کارروائی کے لیے لاہور بھیجا گیا۔ اس دور میں زکریہ خان پنجاب کا گورنر تھا۔ اس واقعے سے پنجاب کی ساری غیر مسلم آبادی کو شدید دھچکا لگا۔ میں دوسری روایت بھی ساتھ میں کر دیتا ہوں۔ یہ حقیقت رائے کی شادی سکھ برادری میں ہوئی تھی، تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور کچھ ہندو افسر زکریہ خان کے پاس گئے کہ حقیقت رائے کو معاف کر دیا جائے، لیکن زکریہ خان نے کوئی سفارش نہ سنی اور سزائے موت کے حکم پر نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا، اور حقیقت رائے کو جو ہے پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ حقیقت رائے کی یادگار جو ہے وہی کوٹ خواجہ سعید لاہور میں ہے، جہاں اس کی سمادھی بنائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اسی کے خاندان کے ایک رئیس نے، کالو رام نے، وہاں پر اس کی سمادھی پر میلہ لگوایا، اور یہ پتنگ کا رواج وہیں سے ہوا، اور پتنگ اڑانے کی شروعات وہاں سے ہوئی۔ اسی طرح تاریخ میں اسی کو دوسرے انداز سے بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور عیسوی سن 1747 میں حقیقت رائے کو موت کی سزا دی گئی،
उस वक्त हिंदुओं ने हकीकत राय को हीरो का दर्जा दे दिया और उसकी याद में ये पतंग की शुरुआत की। अंदाजा लगाएं कि आज बेखबरी में हमारा नौजवान ये किसकी याद मना रहा है और क्या करने जा रहा है। जरा इर्द गिर्द के माहौल को देखें, इर्द गिर्द के हालात को देखें और सोचें कि हम जिसकी याद में मनाए जाने वाले त्यौहार को जिस दिलचस्पी से मना रहे हैं, आज वही कौम हमारे हर त्यौहार को मिटाने की फिक्र में है, हमारे नाम और निशान को मिटाने की फिक्र में है, हमारी मस्जिदों को, हमारी इबादतगाहों को, हमारी जो है वो खानकाहों को, दरगाहों को मिटाने की फिक्र में है, मुसलमानों को मिटाने की फिक्र में है। और मुसलमान जिसे न इस्लाम की इज्जत का ख्याल है, न इस्लामी शिआर का कुछ ख्याल है, न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का कुछ पास है, बस उसी खेल कूद में मस्त है और उन्हीं चीज़ों को अपनाए हुए हैं जो गैर कर रहा है। याद रखें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल मरओ मअ मन अहब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। अब ये रात ने दीन जिस तरीके से पतंगबाजी के वाकयात सामने आते हैं, सबसे पहले तो ये फजूल खर्ची भी है, इसमें कोई फायदा नहीं है। और फजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह ताला ने कुरान में शैतान का भाई बताया, वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, कि फजूल खर्ची न कर, कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। इसी के साथ साथ हम रात ने दिन नहीं देखते। अभी 2-3 दिन पहले का वाकया, इसमें कितना जानी नुकसान है। हमारे ही मुसलमान का एक बच्चा बाप के साथ जा रहा था और उसका गला कट गया, तड़प तड़प करके उसकी जान दे दी। इसका वीडियो भी जो है घूम रहा है, देखने से रूह कांपती है। क्या ये सब देख करके हम नहीं सोच सकते कि कल हमारी भी बारी आ सकती है। इस तरीके से ये पतंग की डोर ऐसे इलेक्ट्रिक के तार पर गिरता है कि जिसकी बुनियाद पर कभी पतंग लेने या डोर लेने की बुनियाद पर आदमी जो है वो जल जाता है, बच्चे जल जाते हैं, छतों से गिरते हैं, इतनी मौतें वाक़ई होती हैं, इतने हादसात होते हैं, जानी भी नुकसान है, दुनियावी भी नुकसान है, माली नुकसान भी है। अल्लाह अकबर, क्या इन सब से हमें इबरत नहीं लेनी चाहिए? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फ़ातबिरू या उलिल अब्सार, ए आंख वालो, ए अकल वालो, इबरत हासिल करो। बच्चों का इस तरीके से तड़प तड़प करके जान दे देना, इस पतंग की वजह से आपस में अदावत और दुश्मनी का होना, और न मालूम कितने नुकसानात, बेहयाई और बेशर्मी का बाजार का गर्म होना, ये सारी चीज़ें हैं। अल्लाह अकबर, अगर हम किसी एक वाक़े से भी इबरत हासिल कर लें तो फिर इन चीज़ों से परहेज़ करना हमें आ जाए। अल्लाह ताला हमें इबरत की आँख अता फरमाए। मुसलमानों, ये वाक़यात जो सुनाए जाते हैं, मकसद भी यही होता है कि लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, कि उनके किस्सों में, वाक़यात में अक़ल वालों के लिए इबरत है। एक शायर ने कहा है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे मकान वो अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए बेगुमा कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, उस जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ने
اجل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل مانے موت، اجل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ سنبھلا نہ سمجھا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آ بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی تو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اس جہل سے تو اپنے نکل بھی، یہ طرز معیشت اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی آہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، نہیں اتنی بھی عقل نادان تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا جی بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والا جو کل دن 14 جنوری جو پتنگ کے لیے خاص منایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ٹائم ہے، نوکری کی چھٹی ہے، تو اپنے اپنے محلے کی مسجد میں اگر کوئی دینی تربیتی پروگرام ہوتا ہو، تعلیم سیکھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، ہمارے ہاں رتن پور میں تقریباً 3-4 سال سے یہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، آئندہ کل بھی النور سماج، مسلم سماج کی جانب سے بھی یہ پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں نماز کے مسائل اور دینی باتیں، تعلیم اور ساتھ ساتھ کچھ قرآن کی صورتوں کی مشقیں، کچھ دعائیں، اس طرح کا یہ پروگرام کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے یہاں بھی اپنی مسجدوں میں، محلے میں یہ کر سکتے ہیں، تاکہ نوجوان گناہوں سے محفوظ ہو کر کے جو اسے چھٹی کا وہ ٹائم ملا ہے اسے دین سیکھنے کے لیے گزار سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔